اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، ہدایت دی، توفیق بخشی نیک اعمال کرنے کی، اس پوری کائنات میں ہمیں اپنی عبادت و بندگی کے لیے منتخب کیا، عقل و شعور، آگہی عطا کی، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال بتائے اور جہنم سے بچنے کے طریقے بتائے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت نمبر 35 پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو باخبر کیا اس بات سے کہ اس دنیا میں جب تم ہو تو تمہیں ہم دو چیزوں سے سامنا کریں گے، دو چیزوں کا تمہیں سامنا ہوگا، اور وہ آزمائش کے طور پر ہوگا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر ان دونوں کا سامنا تمہیں کرنا ہے بطور امتحان، بطور آزمائش، اور پھر لوٹ کر کے ہماری طرف ہی تم سب کو آنا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس کائنات کو جس طریقے سے منظم اور مرتب کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور پھر جو اللہ کو مانتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، ناکام بھی ہوں گے۔ ان سب کی بنیاد اسی خیر و شر پر منحصر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو اس آیت کی تفسیر میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغالیق للخیر۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہیں اور شر کو بند کرنے والے تالے ہیں، اور وہیں کچھ لوگ ہیں جو خیر کو بند کرنے والے ہیں، شر کو کھولنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو، کامیابی ہو، جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے رکھی ہیں، جو خیر کو کھولتا ہو۔ پھر وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں دے رکھی ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں موجود انسانوں میں، اور پھر خصوصاً اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کے دائرے میں، یہ دو فرق پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں بنائیں، اور وہیں وہ شر کے لیے تالے ہیں، شر کو بند کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو شر کو کھولتے ہیں اور خیر کو بند کرنے والے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اس کائنات میں کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کی علامت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر کی چابی بنا دے، جس کے ذریعے سے خیر عام ہو، جو خیر کے راستوں کو بند ہونے نہیں دیتا ہے، اور وہیں اس کے بالمقابل جب شر آ جائے اس شر کو بند کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ علامت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی علامت یہ بتائی کہ جو اس کائنات میں شر ہیں، گرچہ اللہ نے اسے پیدا کیا لیکن محض شر کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، شر کے ساتھ اللہ نے خیر کو بھی بنایا، لیکن اللہ پسند کرتے ہیں خیر کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جن کو اللہ نے خیر کی چابیاں بنائی ہیں۔ اب اس ناحیے سے اگر آپ دیکھیں تو جس بندے سے اللہ راضی ہیں اسے خیر کی توفیق ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اس حساب سے
اس کی شخصیت ایسے ڈیزائن ہو جاتی ہے اللہ کی توفیق سے کہ جب اسے دیکھتے ہیں تو خیر کی خواہش ہمارے دل میں آتی ہے. وہ ہماری مجلسوں میں ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ خیر ہی خیر ہے. وہ جب زبان کھولے تو اچھی باتیں کرتا ہے, خیر کی باتیں کرتا ہے, کسی کی بھلائی کی باتیں کرتا ہے, کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے, کسی کو سامنے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے, اور اس کے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی شر نہیں ہوتا ہے. نیک خیالات ہوتے ہیں, اچھی سوچ رکھتا ہے, لوگوں کے تعلق سے کبھی غلط سازشیں اور تدبیریں نہیں کرتا ہے, خیر ہی خیر بھرا ہو. معاملات جب لوگوں سے کرتا ہے خیر ہی خیر والے معاملے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنائی ہے. اور وہیں اس کے بالمقابل وہ دوسرا شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھوں میں شر کی چابیاں دے رکھی ہوں. جب وہ بات کرے تو صرف شر ہی اگلے. مجلسوں میں بیٹھے تو فلاں کے سلسلے میں, فلاں کے سلسلے میں غلط تدبیریں, غلط سازشیں وہ کسی بھی ناحیے سے ہو سکتی ہیں. جھوٹ کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں, غلط پلاننگ کے ذریعے ہو سکتی ہیں, یا اسی طریقے سے غیبت و چغلی کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں, تہمت و الزامات کی شکل میں ہو سکتی ہیں. اس کا معاملہ شر پر مبنی ہوتا ہے. لوگ اس سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں, اس سے مطمئن بھی نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ جب آتا ہے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب مجلس میں شر پھیلنے والا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بدبختی ہے, ہلاکت ہے, یہ ناکام ہیں لوگ. تو پہلے شخص جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنائی, جس کے ذریعے سے خیر عام ہوتا ہے, جس سے لوگ محفوظ اور مطمئن ہیں, مامون ہیں, ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے دوا ہے, یہ ہمارے لیے دوا کا کام کرتا ہے, جس کے ساتھ رہنے سے ہماری خود کی کئی خامیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہمارے اندر موجود کچھ خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں, اس سے اچھی چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں, صحبت کا اثر. اور وہیں جب دوسرے قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو, ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو شر کی چابیاں ہوں, خیر کو بند کرنے والے ہوں, جب بات کرو تو صرف شر کی باتیں, غلطیوں کی طرف لے جانے والا, تو یہ ایک بیماری ہے. ہم بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے ایک مریض کے ساتھ زیادہ رہنے سے, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, اور خصوصاً ایسے امراض جو متعدی ہیں, پھیل جاتے ہیں, شر بھی ایسا ہی ہے کہ جس کی طبیعت میں شر ہو, خرابی ہو, جس کی سوچ خراب ہو, جس کے تعلقات خراب ہوں, وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو کبھی مطمئن نہیں کر سکتا ہے. وہ جھوٹ بولے گا, غیبت کرے گا, کسی کے خلاف چغلی کرے گا, کسی کے خلاف سازشیں اور تدبیریں کروائے گا, خود نہ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ شر ہیں, جن کے ہاتھوں میں شر ہوتی ہیں تو یہ بیماری کی طرح ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب دنیا میں ہو تو ان دونوں کا سامنا تم کرو گی, یہ دونوں کا سامنا تمہارا ہونے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, آزمائش ہے یہ. آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے, برے بھی ملیں گے. یہ فرق آپ کے اندر ہونا چاہیے, یہ تمیز مجھ میں اور آپ میں ہونی چاہیے کہ ہم اچھے کو کیسے پہچانتے ہیں, برے کو برا کب کہتے ہیں, یہ پہچان ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات بتائی کہ یہ فرق تو ہے ہی, کسی کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا اور کسی کو اللہ نے شر کی چابی بنا دیا. اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس کو منتخب کرتے ہیں, کس کی صحبت میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, آپ کی طبیعت کس چیز کو پسند کرتی ہے, خیر کو پسند کرتی ہے, شر کو پسند کرتی ہے. تو اس ناحیے سے جب اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. پورے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ خیر کو پسند کرتے ہیں اور شر کو ناپسند کرتے ہیں. اس ناحیے سے اسلام نے ہمیشہ جس چیز کی تعریف کی ہے, چاہے وہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو, چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو, وہ خیر میں شامل ہے. لفظ خیر ایسا کلمہ ہے جو بہت ساری نیکیوں کو سمیٹتا ہے اپنے اندر. ہر اچھی چیز, ایسا نہیں کہ ہم اپنے نظریے کے مطابق کسی چیز کو اچھا بنا کر پیش کر رہے ہیں, نہیں. جو اللہ نے پسند کیا ہو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو, طبیعت جس کی طرف مائل ہوتی ہوں. اسی لیے سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا, الخیر عادۃ والشر لجاجۃ. خیر جو ہے انسان کی طبیعت میں موجود ہے. انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے, چاہے وہ برائی میں ملوث کیوں نہ ہو جائے, بری صحبتیں میں کیوں نہ رہ جائے, دل کو اسے اطمینان نہیں ملتا ہے. کئی ایسے لوگوں سے آپ مل کر دیکھیے, پوچھیے, جو شر کی طرف چلے گئے تھے, تباہی کی طرف چلے گئے تھے, بالکل کنارے کے بعد واپس جب لوٹ جاتے ہیں یا تباہی میں گر جانے کے بعد کئی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, تب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا, پھر وہ یو ٹرن مار کے پیچھے آ جاتے ہیں.
پھر اس کے بعد ان سے پوچھیے ان کی دل کی کیفیت کیا تھی. اب جب واپس آئے ہیں تو ان کے دل میں کیا اطمینان و سکون وہ محسوس کر رہے ہیں. یہ اللہ نے طبیعت میں خیر رکھا ہے. والشر لجاجۃ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شر یہ جھگڑا ہے. یہ ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ انسان لڑتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طبیعت میں فٹ ہونے والی چیز نہیں ہے. جو چیز جلدی فٹ نہیں ہوتی اس کے لیے وقت بھی درکار ہے. اور جو خیر ہیں وہ انسان کو سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے. انسان بالکل خوشی کے ساتھ اس چیز کو اپناتا ہے. لہٰذا یہی بات ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی. اور ہر شر ایسا کلمہ ہے جس میں ہر برائی آ جاتی ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, چھپی ہوئی ہو یا مخفی ہو, ظاہر ہو, ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی برائی شر میں آ جاتی. اور اسلام نے جس کی مذمت بیان کی ہو, اسلام نے جس کو پسند نہیں کیا ہو, اللہ تعالیٰ جہاں اپنے ناراضگی کا اظہار کیا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو, ہر شر اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے, یہ فرق کرنا ہے. اب اس طرح سے ہم اگر دیکھیں انسانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے خیر کی چابیاں کون ہیں, تو بلا شک مسلمان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے خیر کی چابیاں ہیں, جنہوں نے دنیا کو توحید کا درس دیا, صحیح باتوں کی تعلیم دی, جنت کے راستے بتائے, جہنم سے بچنے والے اعمال دکھائے, اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں, کس سے ناراض ہوتے ہیں, کون سے وہ اعمال ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں, کون سی ایسی برائیاں ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. یہ سب کچھ بتانے والے انبیاء علیہ السلام تھے. وہ خیر کے پسند کرنے والے تھے, وہ خیر کو چاہنے والے تھے. اس لیے انہوں نے لوگوں سے کبھی دنیاوی اغراض و مقاصد کو طلب نہیں کیا. لوگ جب غلط فہمیاں عام کرتے, اپنے طبقے کے لوگوں کو ان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کہتے, خصوصاً اس وقت کے جو بڑے مالدار تھے, عہدہ پرست تھے, یہ لوگ اپنے انبیاء کے سلسلے میں جو دوسرے طبقے کے لوگ تھے ان کو اکساتے تھے, ورغلاتے تھے, غلط فہمیاں ڈالتے تھے کہ یہ عہدہ چاہتا ہے, یہ منصب چاہتا ہے, یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے, یہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہے. بہت ساری چیزیں, حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کے خلاف بھی ایسی سازشیں کی گئی. ہر دور میں انبیاء کو ستایا گیا, لیکن انبیاء جو خیر کے چاہنے والے تھے وہی غالب رہے. انہوں نے اپنی دعوت کو پہنچایا. اب کس نے اس کو قبول کیا؟ طبیعت جن کی مائل ہوئی انبیاء کی طرف, وہ ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ کامیاب ہوئے. پچھلی اقوام کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے کیے, وہ مفاتیح الشر تھے, شر کو کھولنے والے, جن کو اللہ نے کبھی صرف ایک برائی کی وجہ سے پوری اقوام کو تباہ کر دیا, ہلاک و برباد, نام و نشان مٹ گیا ان کا. قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو عبرت بنایا. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کو, ایک انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے کہ اب مجھے خیر کو پسند کرنا ہے, اہل خیر کے ساتھ رہنا ہے, یا شر کو پسند کر کے تباہی اور بربادی کے راستے کو اختیار کرنا ہے. یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے. اس ناحیے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھی بات بتاتے ہیں. کہتے ہیں وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ مَطْلُوبٍ مِفْتَاحًا يُفْتَحُ بِهِ. انسان جو خواہش رکھتا ہے اپنے اندر, ہر چیز کی ایک چابی ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہر تالے کی ایک چابی ہے, ایسے انسان کی خواہشات, اس کے مطلوبات جو انسان چاہتا ہے, اس ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہے. انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کس چیز کو لے رہا ہے. جب انسان کون سی چیز کھولنا چاہتا ہے اس کی چابی اٹھا لے اگر, تو وہ چیز کھلے گی اس کے لیے. تو یہ انسان کے اختیار میں. اللہ نے یہی بتایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ بتا دیا ہے تمہارے لیے, چابیاں بھی بتا دی ہیں, تالے بھی بتا دیے ہیں. اب تمہارے اختیار میں کہ تم کون سی چابی اختیار کرتے ہو, کس راستے پر چلے جاتے ہو. اگر تم اللہ کی شکر گزاری کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو, کامیاب ہو. اور اگر کافر بن جاتے ہو, نافرمان ہو جاتے ہو, اللہ کو پسند نہیں کرو گے, اللہ کی تعلیمات کو انکار کرو گے, تو پھر کفورا, تم نافرمانوں میں شمار کیے جاؤ گے, جہنم میں چلے جاؤ گے. تو انسان کا اختیار ہے, زبردستی نہیں ہے. دین میں زبردستی نہیں ہے, واضح طور پر سمجھا دیا گیا. اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت یہی خیر کو طلب کرتی ہے جو انسان کے دلوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے. کئی ایسی برائیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں, لیکن احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ جو احساس ہونا ہے یہی ہماری طبیعت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے بہکایا ہے, ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط پر جا رہے ہیں. پھر لوٹنا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم لوٹ کر کے آئیں, شر کو ناپسند کریں, خیر کی توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور پھر شر کی اگر بات کریں تو انسانوں میں شر کی سب سے پہلی تاریخ, انسانوں کے علاوہ شیطان سب سے پہلی چابی ہے. شر کی بڑی اور سب سے پہلی چابی شیطان ہے, جس نے شر کو وجود بخشا. اللہ کی نافرمانی آسمان پر کیا اس نے,
اللہ نے جب فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا تھا۔ جہاں تمام فرشتے جو خیر کے طلبگار تھے، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان شر کو اس نے کھول دیا، شر کے دروازے کو وہاں کھول دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج بھی کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ اس طریقے سے وہ ہمیشہ خیر کے راستے پر آ کر شر کی طرف لے جاتا ہے، شر کے دروازے کھولتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اب اس میں ایک اور بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی کہ لوگوں میں سے شر کی جو چابیاں ہیں وہ نہ صرف اپنے حد تک بلکہ مغالق للخیر کہا، خیر کو بند بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر شر ہو یہ اپنی بات ہے، اس کی گمراہی ہے، تباہی ہے، وہ ناکام ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ خیر کو بند کرنے والا بھی بنتا ہے۔ یہ بڑی بدبختی ہے۔ یعنی یہ شر کا نقصان اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر کے ڈوبنا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو شر کو کھولنے کے ساتھ ساتھ اس شر میں دوسروں کو ڈھکیلتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ قاف میں فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں ہر اس کافر کو، ہر اس سرکش کو داخل کر دو، مناع للخیر معتد مریم، جو خیر سے روکتا ہے، جو خیر سے روکتا ہے اور شک کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، جنت کے سلسلے میں، جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں، رسولوں کی سچائی کے سلسلے میں، اللہ کی کتابوں کی، ارکان ایمان جو ہیں، اللہ کی تقدیر پر، اس کو شک ہے۔ مناع للخیر معتد مریب کہا اللہ نے، سرکش اور شک کرنے والا جو خیر سے روکتا ہے، ایسے ہر ایک شخص کو اللہ نے کہا کہ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تباہی ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا ایسے دوست برے ہیں جو برائی تو کرتے ہیں اور اپنی برائی میں دوسروں کو گھسیٹتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں جن کو سگریٹ بیڑی وغیرہ کی عادت نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک پی رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوستی میں بھی ہے، دوستی کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ اختیار نہ بھی کرے، وہ پسند نہ بھی کرے، ایسے جو شر کے کھولنے والے ہوتے ہیں وہ خیر کو بند بھی کرتے ہیں، یعنی کیونکہ ان کے دل میں اس چیز کی نفرت تھی، لیکن اس نفرت کو محبت میں بدلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مارو، دو، بس ایک سے ہو جائے گا، کچھ نہیں، عادت ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس شر کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے، غلطی کا، گناہ کا کام کر رہا ہے، حرام کے ارتکاب کر رہا ہے، خود کرتے کرتے اپنے دوستوں کو بھی لے جائے، ان کے اندر موجود حیا کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہیں مفتاح الشر اور مغلاق الخیر، خیر کو بند کرنے والے تالے۔ خیر جو دوسروں میں تھا اس کو بھی سمیٹ کر کے نکال دیتے، ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی صحبتیں خطرناک ہیں، ایسی دوستیاں خطرناک ہیں۔ اگر کسی کی دوستیوں میں ایسے دوست اور افراد شامل ہیں تو ان کو توبہ کرنا چاہیے، فوراً کٹ کر دینا چاہیے۔ آپ کے اندر جو خیر ہے اس کو باقی رکھیے، دوسروں کے شر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہو جائیں گے تباہی کی طرف جانا ہے، اس کو تیار ہو جائیے، خود کا نقصان کرنے کے لیے پیر پر کلہاڑی مارنے والا معاملہ ہے۔ تو اس طریقے سے مالک ابن دینار ایک اچھی بات انہوں نے کہی شعر کے انداز میں، کہتے ہیں وصاحب خیار الناس تنجو مسلما وصاحب شرار الناس یوما فتندما۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، لوگوں میں اچھے لوگ ہیں، خیر چاہنے والے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرو، ان کو اپنا دوست بناؤ، تو تم ہمیشہ صحیح سلامت رہو گے، نجات پالو گے۔ لیکن اگر تم ایسے لوگوں کو اختیار کرتے ہو جو شر کو پسند کرتے ہیں، شر کو کھولنے والے ہیں، خیر کو بند کرنے والے ہیں، تو ایک دن بھی ان کے ساتھ رہ جاؤ کافی ہے، پھر تم اس کے بعد زندگی بھر جو ہے ندامت میں گزارو گے، شرمندگی میں گزارو گے۔ اس طریقے سے انہوں نے نصیحت کی۔ اب فیصلہ جیسے کہ میں نے کہا ہمیں خود کرنا ہے کہ ان دونوں میں ہم دیکھیں بہتر کون ہے، اللہ تعالیٰ کس سے بھلائی چاہتے ہیں۔ شروع میں جیسے بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خیر کی توفیق دیتے ہیں، خیر کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ایسے میں جو اہل خیر ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ جو خود خیر پر ثابت قدم رہیں، نیکی کرتے ہیں اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج ہمارا جو مزاج، ہمارا جو عالمیہ بن گیا ہے، کوئی نماز کی طرف بلائے اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی ذاتیات پر بات کرتے ہیں۔ پہلے تم سدھر جاؤ، بہت بلائے نماز کے لیے، بہت بولے، جھوٹ سے منع کر رہے ہو، بہت تم بھی بولتے ہو۔ جس موقع پر اس نے اگر آپ کو روکا ہے اس کا شکر ادا کیجیے۔ کوئی اگر آپ کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے، اس زمانے میں یہ بہت کم دیکھیں گے آپ، ایسے لوگوں کا فقدان ہے، ایسے لوگ کم ہیں، اس لیے کہ
برائیوں کی محبت دلوں میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، نیکیوں کو پسند کرنا ختم ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ ختم بھی ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ دعوے دار اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے، لیکن اسلام کے اعمال کو، طریقوں کو، نیکیوں کو اپنانے سے بالکل دور ہو رہا ہے، دین سے بیزار ہو رہا ہے، اللہ سے ناراض ہے، اللہ سے بیزار ہے، رسول سے ناراض ہے، رسول سے بیزار ہے، نعوذ باللہ، اور دعویٰ ہے عشق رسول کا، دعویٰ ہے محبت رسول کا، دعویٰ ہے محبت الہی کا۔ یہ دل جو جگہ ہے، محل ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، دین سے محبت کا، اللہ کے مومن بندوں سے محبت کا، اس میں دنیا کی محبت اس قدر بیٹھ چکی ہے، شر کی محبت اس قدر جم چکی ہے کہ اب یہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے نہیں روتے ہیں لوگ، اپنی حالت پر رونا نہیں آ رہا ہے، کہاں دوسروں پر روئیں گے؟ حالت یہاں تک مزاج بگڑ چکا ہے کہ ریلز دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور ریالٹی پر کہتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ حالتیں ہماری ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں سخت دل ہو چکے ہیں۔ ان سختیوں کو ختم کرنے کے لیے یہی علاج ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے، خیر کو پسند کرے، شر سے نفرت کرے، کوشش کرے، خود فیصلہ کرے کہ میں کن میں سے بنوں، کیا میں ان میں سے ہوں؟ دیکھیں، غور کریں کہ میں ان میں سے ہوں جو اہل خیر ہیں، جو خیر کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفاتیح الخیر و مغلاق الشر، کہ یہ خیر کو کھولنے والے اور شر کو بند کرنے والے۔ یہ دو صفتیں ہوئی، ایک یہ کہ ہم خود خیر پر عمل کریں، خیر کے کاموں کو ایجاد کریں۔ کہیں بھی آپ انتظامیہ کی بات کر لیں، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران کی بات کر لیں، امیر عہدے داروں کی بات کر لیں، عمائدین کی بات کر لیں، ملی و سماجی جو خدمت گزار ہیں ان سب کی بات کر لیں، اور رضاکارانہ جو خدمات کرتے ہیں وہ سب کی بات کر لیں، مسجد مدرسے جہاں کہیں بھی کوئی بھی ذمہ دار ہیں، ان سب کو یہ سوچنا ہے، طلبہ، اساتذہ، ان سب کو سوچنا ہے، گھر کا سرپرست ذمہ دار اس کو بھی سوچنا ہے کہ میں کیا خیر کو کھولنے والا ہوں، شر کو بند کرنے والا ہوں، یا پھر یہ کہ میں شر کو پسند کرتا ہوں، شر کو کھولنے والا ہوں اور خیر کو بند کرنے والا ہوں۔ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مزاج میں خیر سے نفرت کو پیدا کر لیں اور شر سے محبت ہمارے اندر آ جائے، اس قدر آ جائے کہ ہم اپنے روزانہ معمول میں، اپنے ڈیلی شیڈیول میں کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی چوک کر جائیں اور حق سمجھ کر کریں۔ یہ دل کی سختی ہے۔ گناہ کو اگر ہم حق سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں، کسی پر ناحق ظلم حق سمجھ کر کے کریں، یا پھر یہ کہ صرف کیونکہ ہمیں عہدہ ملا، کیونکہ ہم بڑے ہیں، کیونکہ ہم سرپرست ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہماری شان ہے، ہماری شوکت ہے، لوگ ہمارے سامنے جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اگر یہ سوچ کر کے کوئی کسی پر ناحق جو ہے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اس مزاج کا حامل ہو چکا ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل، ہلاکت، بربادی ایسے کے لیے جس کے ہاتھوں پر اللہ نے خیر کی چابیاں دے دی ہیں اور وہ صرف شر کی چابیاں دے دی ہیں، اور صرف شر کو کھولتا ہے اور لوگوں کو خیر سے روکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ ہم شمار اپنا کس میں سے کریں، ہم کن میں سے کرنا چاہتے ہیں، ہم خیر کے چاہنے والے ہیں یا شر کے چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے جو حدیث آپ کے سامنے بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مزاج میں اللہ رب العزت نے خیر کی محبت نہ ڈالی ہو۔ توفیق دعا سے ملتی ہے، توفیق کوشش سے ملتی ہے۔ وہ واقعہ جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اس کو اللہ نے بخش دیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تفصیل سے اگر آپ وہ حدیث پڑھیں گے، جس نے 99 کیے تھے اور پھر غلط جواب دینے پر اسے بھی قتل کر دیا، اور پھر جو ایک عالم دین تھے اس دور کے، انہوں نے صحیح مشورہ دیا کہ جس معاشرے میں آپ ہیں، جس سوسائٹی میں آپ ہیں، جن لوگوں کی صحبت کو آپ نے اختیار کیا، اس وجہ سے آپ کو خیر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ سوسائٹی بدل دیجئے، معاشرہ بدل دیجئے، دوستیاں بدل دیجئے، صحبتوں کو چھوڑ دیجئے، پھر آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں رہ کر کے عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ دل میں خیال آیا، آگے بڑھنا شروع کیا، کچھ ہی قدم چلا تھا، ملک الموت آ گئے، موت کا فرشتہ، موت ہو گئی۔ کیا انجام ہوا؟ کامیاب ہوا وہ شخص۔ کہتے ہیں اس کی 2 وجوہات تھیں، دونوں فرشتے اترے، ایک طرف 100 اس نے قتل کیے ہیں، دوسری طرف خیر کی امید لے کر کے آگے بڑھ رہا تھا، دونوں فرشتے نازل ہوئے روح کو قبض کرنے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے بھی، اچھی روح کو اور غلط۔ اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس کو منتخب کرے، کون لے جائے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس کے احادیث میں موجود ہے کہ ایک تو اس کے اندر جو تڑپ تھی
جب روح قبض ہو رہی تھی اس وقت میں وہ زمین کے بل اس طرح اپنے پیٹ کے بل گرا تھا اور اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے خیر کی طرف جانے کی کوشش، یہ تڑپ، یہ فکر، یہ جستجو یہ تھی اس کے پاس۔ اللہ نے اس ادا کو پسند کیا اور اس کی جو زمین جو کہ کم تھی لیکن اللہ نے اسے اور پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے قدم گنے جائیں، کس طرف اس کے قدم زیادہ تھے۔ تو زمین جب چوڑی کر دی گئی اللہ کی حکمت سے، اللہ کے حکم سے، تو پھر ظاہر ہے وہی فیصلہ ہوا اور کامیاب ہو گیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں خیر کو پسند کرنا شامل ہے، بس ایک طرف پلٹ کر دیکھیں، برائیوں کی طرف شاید نکل گئے ہوں، گناہوں کی طرف شاید نکل گئے ہوں، غلط صحبتیں ہم نے اختیار کر لی ہوں۔ ہم عموماً ہماری زندگی کا اکثر حصہ اسی چیز میں، اسی سوچ میں برباد کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست مجھے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے۔ سب میں آپ کو یہ پرکھ رکھنا ضروری ہے، یہ فرق کر کے دیکھیے اہل خیر کون ہیں، اہل شر کون ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے اہل خیر میں سے رکھا اور پھر آپ شر کو بند کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تو کوشش کریں ایسے اہل شر کو ان کی اصلاح کرنے کی۔ یہی ہے ذمہ دار، سرپرست، جس کو بھی اللہ نے اثر و رسوخ دیا ہے، اس کا صحیح فائدہ، صحیح استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شر کے راستوں کو بند کر دیجئے، شر کو بند کر دیجئے، پھیلنے ہی نہ دیں، تو اس سے انشاءاللہ خیر عام ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خیر کی توفیق، خیر سے محبت پیدا فرمائے اور اللہ تعالی شر سے نفرتوں کو پیدا کرے۔ ہماری غلطیوں میں چاہے وہ ظاہری طور پر ہوں، باطنی طور پر چھپے جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھیں اور اللہ ہمارے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، دین پر ثابت قدم رکھے۔ جب خاتمہ ہو اللہ حسن خاتمہ نصیب کرے۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔